اے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے دنیا والوں کے لیے۔ کوئی نبی ایک گاؤں کا نبی ہوا کرتا تھا، کوئی نبی ایک صوبے کا نبی تھا، کوئی نبی صرف دنیا والوں کے لیے نبی تھا، لیکن رسول کے لیے فرمایا صرف دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ یعنی جس طرح خدا قرآن میں اپنا تعارف کراتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ جس طرح میں عالمین کا رب ہوں اسی طرح میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے۔
صرف خدا نے کہا نہیں، رسول نے اپنے وجود سے ایسے کمالات دکھائے کہ دنیا نے مانا کہ واقعاً یہ رحمتاً للعالمین تھا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ اپنے بچے کو نام دیتے ہو، ایک مرتبہ خدا کسی کو نام دیتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ میں اپنے بچے کا نام رکھوں شیر، ضروری نہیں کہ وہ شیر ہو۔ میں اپنے بچے کا نام رکھوں سخی، ضروری نہیں کہ وہ سخی ہو، لیکن خدا جسے بولتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کا نام محمد رکھے تو واقعاً وہ محمد ہوتا ہے، اگر وہ کسی کا نام علی رکھے تو واقعاً وہ علی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نام رکھنے میں اور ہمارے نام رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نبی اگر کہیں پر آئے اور کسی معاشرے کے لیے رحمت بن کر آئے وہ مکے کا معاشرہ تھا۔ اب ذرا مکے کے حالات کو سمجھیے، پھر دیکھیے کہ نبی نے اس مکے میں ایسا کیا کیا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو عرب رسول کو پتھر مارتے تھے، جو عرب جس گلی سے نبی گزرتا تھا سر پہ کچرا پھینکتے تھے، پورے وجود کو زخمی کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا وہی عرب تھے انتظار کرتے تھے مصطفیٰ وضو کرے، اس کے پانی کے قطرات سے تبسم کرے۔ یعنی قبیلے آپس میں ملے کہ شب ہجرت نبی کو قتل کرے، اتنی دشمنی رسول کریم کے ساتھ، لیکن وہی عرب آئے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے بھی گھبراتے ہیں کہیں مصطفیٰ کی نیند نہ خراب ہو۔ کوئی ایسا انقلاب کہ ایک بندہ آپ کے جان کا پیاسا ہو اور ایک دن ایسا مرید بندہ ہے کہ اپنی جان کو آپ پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ کون سا کمال تھا جو رسول خدا نے اس معاشرے میں کیا، اور پورے معاشرے کی عادتوں کو، خصلتوں کو، ان کے کلچر کو، ان کی ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا ایک نبی نے جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ ایسے رحمت للعالمین نہیں ہے، یہ جس بستی سے گزرتے ہیں وہاں رحمت کے پیمانے پھیلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب آئیے عرب کے معاشرے کو دیکھیے، عرب کا وہ معاشرہ جس میں عورت کی عزت نہ تھی، جس میں عورت کا مقام نہ تھا، ایک ایسا معاشرہ جس میں اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے سر کو چھپاتے رہتے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جا کر دفن کرتا تھا۔ ایک ایسا ظالم معاشرہ، ایسا فصیح القلب معاشرہ جو خود اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور اسی معاشرے میں خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا، یعنی وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ معاشرے میں انقلابی کام کرنا، یہ مت دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھو مصطفیٰ کہاں جا رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ قبیلے کی ثقافت اور تمہارا کلچر کیا کہتا ہے، یہ دیکھو کہ رب العالمین کی سنت کیا بیان کرتی ہے۔ تو وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا، اسی معاشرے میں نبی نے اپنی بیٹی کا احترام اتنا کرتے تھے کہ جب سیدہ آتی تھی تو رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کبھی کہتے تھے ایسے ایسے لقب اپنی بیٹی کو عطا کرتے تھے۔ اور تصور کریے عرب کا ایسا معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتا، اس معاشرے میں آ کر نبی نے ان کو بیدار کیا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حلال رشتہ، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے پانی کو پیا کرتا تھا، کہ سیدہ کے خطبے اور نہج البلاغہ میں موجود ایک مولا فرماتے ہیں، اے مکے والوں کو وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کا کھڑا ہوا گڑھوں میں پانی پیتے تھے، جن گڑھوں میں کبھی اونٹ بھی پیشاب کیا کرتا تھا، اور وہی پانی تم پیتے تھے۔ یہ میرا محمد تھا، یہ میرا نبی تھا جس نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ تمہیں تو تمیز ہی نہیں تھی نجاست اور پاکی کی، یہ میرے نبی نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے اور طہارت کیا ہوتی ہے۔ اور عرب کا وہ جو مہینوں نہاتا نہیں تھا، خطے عرب میں
جتنی جنگیں بھی کرنی ہوتی تھی کوئی اس خطے سے نہیں گزرتا تھا. ایسا سخت خطہ عرب کا جس میں مہینوں مہینوں کوئی نہاتا نہیں تھا، اور ایسے اعراب کو نبی نے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا پابند کر دیا. کبھی غسل جمعہ کروایا، کبھی غسل توبہ کروایا، کبھی غسل جنابت کروایا. سب سے بڑا کریڈٹ نبی کو جاتا ہے یہ جب 100 دنیا کے سب سے بڑے لوگوں کی بک لکھی گئی نا، دنیا کے 100 ایسی شخصیات جنہوں نے دنیا میں انقلاب لایا، جس میں رسول خدا کا نام بھی تھا. اور سب سے بڑا کریڈٹ جو انگریز نے رسول کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی نے اتنی گندگی والے معاشرے کے رہنے والے عربوں کو صفائی سے دی. آپ تصور کریں دن میں 5 مرتبہ وضو، جو جانتے نہیں تھے مسواک کیا ہوتا ہے انہیں برش کرنے کا پابند بنا دیا. جو جانتے نہیں تھے خوشبو کیا ہوتی ہے نبی نے مستحب کر دیا کہ ہر عبادت میں تمہارے جسم سے کیا آنی چاہیے؟ خوشبو آنی چاہیے. یعنی نبی والے میں بدبو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی ہے. اس کا بدن بھی خوشبو والا تو اس کی روح بھی خوشبو والی، دونوں چیزوں کو منور کرتا ہے. تو عرب کا وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، نبی نے بتایا بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے. وہ معاشرہ جو سوتیلی ماؤں سے شادی کرتا تھا، نبی نے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے. جو مکے کی گلیوں میں نجس پانی پیتے تھے، رسول نے بتایا پاکی کیا ہوتی ہے اور طہارت کیا ہوتی ہے. عرب کا وہ معاشرہ جو ایک اونٹ کی خاطر 70 سال جنگیں لڑتا تھا، یعنی ایک اونٹ کا بدلہ لیتے لیتے 70-80 ہزار لوگوں کو قتل کر دیتا تھا. ایسے معاشرے میں رسول نے آکر نے بتایا کہ انسان انسان ہوتا ہے، اونٹ اونٹ ہوتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. تو اونٹ کا مقام اور ہے، انسان کا مقام اور ہے. اور عرب کا ایسا معاشرہ جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، نبی نے سکھایا کہ عفت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتا ہے. کہ آج اگر ہماری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ہیں یہ کس کا احسان ہے؟ یہ رسول کا احسان ہے. آج اگر دلوں میں رحم و رحمت و اخوت و امت کی محبت ہے یہ کس کا احسان ہے؟ یہ نبی کا احسان ہے. اور سب سے بڑا احسان جو مصطفیٰ نے انسان کے اوپر کیا کہ انسان کے وجود بدنی میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ انسان کی جبین ہے. کہ وہ انسان جو اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، لکڑیوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، نبی نے آ کر اسے بتایا کہ اے انسان یہ جبین کسی غیر کے سامنے جھکائی نہیں جاتی بلکہ یہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکائی جاتی. سے پہلے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب نبی نے اسلام لایا تو ایک ایک غلام کو بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا. کئی حافظ قرآن بنا دیے، یعنی علم کی محفلوں کو رسول نے پڑھا دیا. آج تصور کریے کہ مسلمان آج اگر تو اپنی مسجدوں میں رب العالمین کو سجدہ کر رہا ہے، یہ عزت جو خدا نے تمہیں دی ہے کہ غیر کو سجدہ نہیں کرتا. ہندوستان چلے جائیے کوئی بھینسوں کو سجدہ کر رہا ہے. اور دیکھیے کہ نبی سے دوری کا نتیجہ، ولی سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر نبی نہ ہوتے آج ہمارا معاشرہ بھی بھینس کی عبادت کر رہا ہوتا. اور بڑی بڑی کمپنیاں بنی، بھینس کے فضلے سے صابن بنایا گیا، بھینس کے پیشاب سے شربت بنایا گیا. وہ گائے ماتا بول کے شربت بھی لیتے ہیں. یعنی اگر مصطفیٰ سے بندہ دور ہے تو نجاستوں میں پڑا ہے. اور اگر تو نبی کا ماننے والا ہے تو شکر خدا ادا کر، تجھے طہارت اور پاکیزگی کی تمیز ہے کہ نبی نے بتایا کہ پاک کیا ہوتا ہے، نجس کیا ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ کسی حیوان کا فضلہ نہیں کھاتا. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اگر تو پانی بھی پیتا ہے تو آب زمزم نصیب ہوتا ہے. کس کا کرم ہے؟ یہ نبی کا کرم ہے نا. یہ تمام تر علوم جو ہمیں ملے یہ کس کا کرم تھا؟ مصطفیٰ کا کرم تھا. اور ایسا نہیں کہ عرب بڑے بے مروت تھے، نہیں، اسلام سیکھا، دین سیکھا، جانوں کو مصطفیٰ پہ قربان کیا.
یعنی آپ تصور کریں جنگ بدر کو دیکھیں، یہ عجیب تاریخ ہے، یعنی وہ عرب جو پتھر مار رہے تھے مصطفیٰ کو، ایک وقت ایسا آتا ہے خاتون ہاتھ میں اونٹ ہے، اونٹ پہ 3 جنازے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہ کس کے جنازے ہیں؟ کہا چھوڑ دو، جنازے کسی کے نہیں ہیں، بس شکر خدا ہے کہ میرا نبی سازم ہے۔ کہ خاتون بتا تو صحیح ہے کس کے جنازے ہیں؟ کہ ایک میرے شوہر کا جنازہ ہے، ایک میرے بھائی کا جنازہ ہے، ایک میرے بیٹے کا جنازہ ہے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، بس خوشی یہی ہے کہ اللہ کا حبیب زندہ ہے۔ میرے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو رہا عجیب انقلاب ہے کہ پہلے جان کے پیاسے تھے، اب اپنی ہتھیلوں پہ اپنی جانوں کو مصطفیٰ پہ قربان کرنے چلے۔ یہ کون سا انقلاب ہے جو نبی نے کیا؟ آواز آئی وَعِشْرُوا لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اے لوگوں، اگر کسی معاشرے میں تبدیلی کوئی لا سکتا ہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے رفتار کے ذریعے سے۔ یہاں تھوڑا شیعہ سنی میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں رسول خدا پیدا ہوتے ہی نبی تھے، لیکن ان کے پاس ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں رسول خدا 40 سال کے بعد نبی بنے، ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، لیکن نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو 40 سال تک نبی تھے، لیکن اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ لیکن ایک سولڈ اعتراض یہ ہے کہ اگر نبی تھے تو نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 40 سال خاموش کیوں ہے؟ بڑا اعتراض ہے نا۔ اگر نبی تھے تو 20 سال میں اعلان کرتے میں نبی ہوں، 30 سال میں اعلان کرتے میں نبی ہوں، فرمایا نہیں، 40 سال تک اللہ نے صبر کروایا، کہا کہ مصطفیٰ پہلے 40 سال خود کو منوا، پھر مجھے منوا۔ اب مسلمان پیچھے لگا ہوا ہے، شیعہ کہتا ہے فلاں کو شیعہ بنا، اہل حدیث کہتے ہیں فلاں کو اہل حدیث بنا، ہر مسلمان لگا ہوا ہے فلاں کافر کو مسلمان بنا۔ بھائی پہلے تو خود کو منوا، اگر میں خود نمازی نہیں ہوں، میں لوگوں کو نماز پڑھو، خود پڑھتا نہیں، کون مانے گا؟ اے میرے حبیب پہلے خود کو منوا پھر مجھے منوا۔ ہر الزام رسول کو لگایا گیا، علیہ باللہ کسی نے کہا یہ مجنون ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ الزام نہیں لگا علیہ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کافر ہوتے ہوئے اپنی امانت مصطفیٰ کو دیتے تھے۔ جب خود کو منوا لیا تو جگہ رہتی نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی کہ رسول خدا پر کیا کرتا؟ اعتراض کرتا۔ تو نبی نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے معاشرے میں کیا لایا؟ انقلاب برپا کیا۔ اب جب آخری وقت قریب آیا، جن کو حج سکھایا، جن کو سجدے سکھائے، جن کو اعتکاف بتایا، جن کو طہارت کا درس دیا، جن کو بیٹی کی عزت کا درس بتایا، جن کو عورت کا مقام بتایا، جن کو ملائکہ کی شناسائی کروائی، جن کو معراج کی باتیں بتائیں، جن کو ملک، جن کو قیامت، جن کو جنت، یہ ساری چیزیں نبی نے بتائیں، تو یہ سارے آرام جمع ہوئے، کہنے لگا اے حبیب خدا آپ کا بڑے احسان ہیں، ہم جاہل تھے، آپ نے علم کی وادیوں میں لایا، ہم نجس پانی پیتے تھے، آپ نے بتایا پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ اے حبیب ہم بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ تیرے ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں، سجدہ اسے کرو جو لائق سجدہ ہے، عبادت اس کی کرو جو لائق عبادت ہے۔ اچھا یا رسول اللہ قرآن کا حکم بھی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے، تو یا رسول اللہ ہم آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر احسانوں کے بدلے میں کیا لے کر آئے ہو؟ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ زر ہے، یہ دولت ہے، کسی نے کہا میرے پاس اتنے اونٹ ہیں سارے آپ کے ہوئے، کسی نے کہا میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، کھجوروں کی کھیتی باڑی ہے، پوری زمین میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ حبیب خدا جو کبھی اپنی مرضی سے بولتا نہیں تھا، انتظار وحی الہی میں ہے کہ اے خدا ان سے مانگوں تو کیا مانگوں، اے خدا ان سے لوں تو کیا لوں، کیا اونٹ لوں، کیا زمینیں لوں، کیا زر لوں، کیا دولت لوں؟ اے حبیب کسی چیز کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، مجھے اپنی تبلیغ کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو اپنی آل کی مودت چاہیے۔
چاہیے تو مجھے اپنی آل کی قربا کی مودت چاہیے. مطلب آج جو مسلمان سے قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے اس کے خلاف حکم پروردگار عالم کہہ دے کوئی اجر نہیں چاہیے الا مودت، بس اگر چاہیے تو اپنی آل کی مودت چاہیے. قرآن کی آیت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ایک آیت کا بھی مسلمان انکار کر دے تو کافر بن جاتا ہے. آج اگر مسلمان سجدے کرتا ہے کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا. آج تیرے گھر میں غیرت ہے کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ. آج اگر پھوپھی کو پھوپھی سمجھتے ہو، خالہ کو خالہ سمجھتے ہو، اگر محرم نہ محرم کا تصور ہے کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. آج اگر اس نے تجھے مسلمان بنا کے تیرے جسم کو پاک بنا دیا، تجھے نجاست سے نکال کر طہارت کے میدان وادی ملا، کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. تو آج بھی اگر مسلمان اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے تو بدلہ کیا ہے؟ مودت فی القربا، میری آل سے مودت. وقت آپ کو پتا ہے میں 1.5 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن آگے قرآن گرو کے جانا ہے، وہاں پہ بھی مومنین انتظار کر رہے ہیں. میکسیمم 20 منٹ آپ کی خدمت میں ہے تو جلدی جلدی کچھ دینا چاہتا ہوں. کہا کہ الا المودۃ فی القربا، مجھے کیا چاہیے؟ مودت چاہیے. علماء تشریف فرمائیں، یہ نہیں کہا مجھے محبت چاہیے. کیا چاہیے؟ محبت چاہیے. بھائی محبت دنیا اگر اہل بیت سے کرتی ہے اس میں کمال والی بات نہیں ہے. ہر پاک فطرت کی مجبوری ہے کہ وہ علی سے محبت کرے. ثابت کروں گا، میں عادی ہوں لوجیکل اور عقلانی دلیل لینے کا. اہل بیت سے محبت کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. شیعہ بھی محبت کرے، سنی بھی محبت کرے، ہندو بھی محبت کرے، مسیحی بھی محبت کرے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جا کر دیکھیے محرم میں کہ ہندو ہے، گاندھی بھی فرمایا کہ حسین پڑھتا ہے، جارج لوکاس مسیحی ہے، کتاب لکھی مولا علی کی فضیلت میں. گنجائش نہیں ہے کہ میں سارے مولا علی کے فضائل بیان کروں جو اس نے لکھے. تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ کس کی مجبوری ہے؟ فطرت کی مجبوری ہے. کیسے دلیل دوں گا؟ مثلا ہر بندے کی فطرت میں خدا پرستی ہے. غور سے سمجھیں گا، کچھ چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت کے اندر رکھی ہیں، آپ مٹانا بھی چاہو تو مٹا نہیں سکتے. یہ فطرت میں ہے. جیسے بھوک ہے، جیسے پیاس ہے. ہر بندے کی فطرت میں بھوک ہے، ہر بندے کی فطرت میں پیاس ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بڑا ولی ہوں مجھے بھوک نہیں لگتی. 2 دن نہیں لگے گی، تیسرے دن تو لگے گی. جسم کا تقاضا انسان کو بھوک لگے. اسی طرح کئی چیزیں خدا نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے کہ کسی خدا کی عبادت کرنا. ہر بندے کی فطرت میں بچہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ محتوب یا یہ خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر آپ کہیں مولانا پھر کوئی عبادت اللہ کی کرتا کیوں نہیں؟ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا. عبادت کرنا فطرت میں. شیطان عبادت کرنے کو نکال نہیں سکتا، وہ خدا بدل دیتا ہے. وہ فطرت نہیں بدل سکتا، وہ کیا بدلے گا؟ خدا بدل دے گا. اس کے بجائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو بت کی عبادت کروائے گا. اس کے بجائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو آگ کی عبادت کروائے گا، سورج کی عبادت کروائے گا. لیکن فطرت کو نہیں بدلتا. ہر انسان کی فطرت میں ہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا رہبر مانے، کسی نہ کسی کو اپنا امام مانے. تو یہ چیز شیطان نکال نہیں سکتا. شیطان امام بدل دیتا ہے، چیزوں کو یہاں سے وہاں کر دیتا ہے. فطرت نہیں بدل سکتا. تیسری چیز، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان عاشق کمال ہے. انگلش میں کہتے ہیں پرفیکشن. ہر انسان پرفیکشن کو پسند کرتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے. 4 سال کے بچے سے پوچھو نا امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو فیل؟ کیا بولے گا؟ پاس ہونا چاہتا ہے. پورا سال بندہ پڑھتا نہیں ہے، کاپی کر کے بھی پاس ہونا چاہتا ہے. بھائی تو پڑھا نہیں فیل بھی ہو گیا تو بول سکتے میں نے پڑھا نہیں تھا. کہتا نہیں پڑھوں گا نہیں، آتا کچھ نہیں لیکن ڈگری پاس والی چاہیے. کیوں؟ فطرت میں.
کسی بھی انسان سے پوچھو تجھے میدان چھوڑ کے بھاگنے والا اچھا لگتا ہے یا رک کے لڑنے والا؟ فطری بات کرو، فطری بات. ہر انسان بولے گا مجھے غازی اچھا لگتا ہے. غازی مطلب جو جیت جائے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. بندہ کنجوس بھی ہو نا اسے سخی اچھا لگتا ہے. تو کنجوس ہے تجھے سخی کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو دن رات کنجوسی کرتا ہے لیکن تجھے سخاوت کرنے والا اچھا کیوں لگتا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے. بندہ چور بھی ہو نا اپنا پیسہ چور کے پاس نہیں رکھواتا، امین کے پاس رکھواتا ہے. پورا مکہ مصطفیٰ کو مانتا نہیں تھا، امانتیں پھر بھی نبی کو دیتا تھا. اور نبی جاتے جاتے اگر اپنی امانتیں کسی کو دے رہے ہیں تو علی مرتضیٰ کو دے رہے ہیں. سخاوت اچھی لگتی ہے، غریب پروری اچھی لگتی ہے، نرم دلی اچھی لگتی ہے، رحم اچھا لگتا ہے. کنجوس بندہ کنجوس ہو کنجوسی اچھی نہیں لگتی. بندہ خود ڈرپوک ہو پر بہادری اچھی لگتی ہے. خود میدان چھوڑ کے بھاگ جائے پر روکنے والا اچھا لگتا ہے. یہ فطری تقاضا ہے، ہر بندے کی فطرت میں ہے کہ اسے کمال اچھا لگتا ہے. جہاں علم نظر آئے، سخاوت نظر آئے، بہادری نظر آئے، رافت نظر آئے، رحمت نظر آئے، اچھا اخلاق نظر آئے، تو ایسے دنیا رسول کی عاشق نہیں بنی. نظر آیا اچھی صفات نظر آئی، خلق عظیم نظر آیا، دنیا عاشق بن گئی. بھائی ہم نے کسی بھی تعصب میں اہل بیت کو نہیں مانا. یہ بولا ہم نے تعصب میں اہل بیت کو مانا، قطعاً نہیں. مسیحی کو کون سا تعصب ہے؟ ہندو کو کون سا تعصب ہے اسے حسین اچھے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے. اب کمال ایک سوائے زیڈ کسی میں بھی نظر آئے گا، وہ اہل بیت میں نظر آئے گا، اہل بیت اچھے لگیں گے. وہ کسی اور میں نظر آئے گا، وہ بھی اچھے لگیں گے. کمال فطرت کا کمال ہے، صفات حسنہ کا کمال ہے. اگر دنیا عاشق اہل بیت بنی ہے اس میں کوئی کمال نہیں، کیونکہ کمال اہل بیت میں نظر آیا. فطرت کا تقاضا تھا، فطرت عاشق کمال ہوتی ہے. یہ کمال کسی کے اندر بھی ہو دنیا اس کی عاشق بن جاتی ہے. بھائی پھول اگر خوبصورت ہے، اب آپ بول سکتے ہو سنی پھولوں سے محبت کرتے ہیں، شیعہ نہیں کرتے. ایسا بتائیں کبھی مسیحی کو گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے اور پھول ہے ہر بندہ تعریف کرے گا، ہندو بھی کرے گا، مسلم بھی کرے گا. ہر مومن و مسلم اس پھول کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا کہ وہ پھول حسین ہے. بھائی اگلا بندہ سخی میں تو بولتے ہیں یار ہے بندہ ہندو لیکن سخی ہے، اور پھر بولتے ہیں یار ہے مسلمان لیکن بڑا کنجوس ہے. ایسا سنتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اپنوں میں خامیاں اور کبھی کبھی غیروں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو انسان اس خوبی کی تعریف کرتا ہے کیونکہ خوبی کا تعلق مذہب اور کسی مسلک سے نہیں ہے. کہ اگر پھول خوبصورت ہے تو ہر بندہ اس پھول کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا. لیکن اگر کسی کو پھول اچھا نہ لگے تو دنیا کا یہ مسئلہ پھول میں نہیں ہے، مسئلہ بندے میں ہے. اپنے بچوں کے لیے اور آسان کر دو. اگر کسی کو نمکین نمکین نہ لگے، میٹھا میٹھا نہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تجھے بخار ہے، فطرت میں بگاڑ آ چکا ہے، نمک میں نمکینی ہے، مسئلہ تیرے بخار کا ہے، میٹھے میں مٹھاس ہے، مسئلہ تیرے بخار کا ہے. تو اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے مسئلہ علی میں نہیں ہے، فطرت میں. یہ فطرت کی مجبوری ہے، اس میں کوئی کمال نہیں. بندہ ایک ہندو کو لاؤ اسے رسول کی صفات بتا عاشق بنائے. کسی غیر مذہب کو، کسی غیر مسلک کو، ہمارا ایشو یہ کہ بچوں کو تاریخ نہیں پڑھا. سب سے بڑا ظلم جو ہے
مسلمان اپنی نسلوں کے ساتھ کرتے تاریخیں بڑھاتے کہتے بچے بگڑ جائیں گے. تاریخ نہیں پڑھا, تاریخ میں جھگڑے اتنے, بندہ کیا پڑھا کے کیا پڑھا ہے. وقت ہے میرے پاس 6-7 منٹ. کسی نے SMS بھیجا, وہ ذرا سنا تمہیں, کہا کہ ایک بندہ گیا کہ اسکول میں اور بچوں کو اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے سارے سبجیکٹ, ذرا ان سے پوچھ لوں بچوں کو کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں. آج کل بچوں کو ABC کا پتا ہے, نیوٹن کا پتا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم کو یہ بھی پتا ہے, بم کس نے بنایا یہ بھی پتا ہے, لیکن جس نے ہمیں انسان بنایا, جس نے ہمیں دین دیا, جس نے ہمیں اخلاق دیا, جس کی وجہ سے تجھے طہارت ملی, ہدایت, اس کا مسلمان کو پتا ہی کیوں پڑھاتے نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ مجالس کے ذریعے کافی کچھ آپ کو مل جاتا ہے, ورنہ اگر یہ مجالس بھی نہ ہوتی ہمارا حال بھی اچھا نہیں ہوتا. جو اسکولوں کا حال ہے, جو ٹی وی کا حال ہے, جو ڈراموں کا حال ہے, ایک لمبا سبجیکٹ ہے. تو یہ ایک بچے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ در خیبر کس نے اکھاڑا تھا. بچے سے پوچھا تو کہتے مولانا بچہ رونے لگے. ابھی رو کیوں رہے ہو, آتا ہے تو بتاؤ, نہیں آتا تو نہیں بتا. رو کے کہتے لگا میں نے نہیں اکھاڑا. پوچھو گلاس کس نے توڑا, بچہ بنے میں نے نہیں توڑا. تو در خیبر کس نے اکھاڑا تھا, تو اس نے بولا کہ میں نے نہیں اکھاڑا. ٹیچر کو بولا بھائی بچے سے پوچھ رہا ہوں در خیبر کس نے اکھاڑا, یہ بول رہا میں نے نہیں اکھاڑا. تو ٹیچر نے کہا میں جانتا ہوں بچہ شریف ہے, یہ ایسے کام نہیں کرتا. بچے کا حال ٹیچر کا. یہ گئے پرنسپل کے پاس, اب بچے سے پوچھ رہا ہوں کس نے اکھاڑا, وہ رو رہا ہے میں نے نہیں اکھاڑا. ٹیچر بول رہا ہے یہ بچہ ایسا نہیں ہے, میں اسے جانتا ہوں. پرنسپل نے بولا میں پوری کلاس کو جانتا ہوں, کبھی ایسی شکایت نہیں ہے. کہتا یہ کیا ہیڈ ماسٹر کے پاس, بھائی بچہ یہ بول رہا ہے, ٹیچر یہ بول رہا ہے, پرنسپل یہ بول رہا ہے, سوال میں اتنا کروں در خیبر کس نے اکھاڑا. ہیڈ ماسٹر نے کہا اسکول میں 2 شفٹیں لگتی ہیں, یہ ہو سکتا ہے شام والوں کا. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال نہیں بتا رہے. اور یہودیوں نے رسول کے PhD کر ڈالی. یہودیوں نے آپ کے رسول خدا پہ PhD کی. حضرت مہدی جن کا ظہور نہیں ہوا, ابھی تک 6-7 PhD ہولڈر ہیں وہ یہودی. کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, ظہور ہوگا, کیا ہوگا, ریولیشن کیسے آئے گی. جب ہم بچوں کو انفارمیشن نہیں دیں گے, جب اپنے بچوں کو تاریخ نہیں بتائیں گے. یہ بھی کلپ آپ کی میڈیا کا تھا نا کہ عید کی قربانی کی عید ہے, بکرے کاٹے جا رہے ہیں, اونٹ لائے جا رہے ہیں, پھر سے لائی جا رہی ہیں. جھگڑا ہے کہ کون بڑا بکرا کاٹے گا, کون بڑا دمبا کاٹے گا. اور انٹرویو لینے والا پوچھ رہا ہے اچھا یہ بچے کی قربانی کس نبی کی ہے. تو ایک بندہ کہہ رہا حضرت آدم, کوئی کہہ رہا حضرت موسیٰ, ایک تو عجیب اس کا کس کی قربانی حضرت ابوبکر. یعنی مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بکرا کاٹ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا قربانی ہم کس نبی کی. تو بندہ نماز پڑھے پر یہ نہ پتا وہ سجدہ کس کو کر رہا. ایک طرف خوشی کی بات ہے کہ نبی نے وہ انقلاب لایا, علم لایا, سب کچھ دیا مسلمانوں کو, لیکن ایک طرف غم کی بات یہ ہے کہ 50 بھی بدل گئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نواسوں کی خاطر
تو مومن مسلم سوچے کہ 50 ایئرز میں ایسا کیا ہوا؟ ایسی کون سی تبدیلی تھی کہ لوگوں کے مزاج بدل گئے؟ ایسی کون سی تبدیلی تھی کہ وہ لوگ جو جان لینے کے لیے تیار تھے اب جان لینے پر تلے تھے؟ تو یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں اور اس کا تعلق اسی سے ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ کوئی چیز نہیں مانگی اپنی آل کی مودت مانگی، کیونکہ جانتے تھے ہر چیز مسلمان کریں گے یہ چیز کم ہو جائے گی، نماز اور شور سے پڑھی جائے گی۔ شمر نے 17 حج کیے تھے پیدل جس امام حسین کا گلا کاٹا، 17 حج کیے، 7 پیش امام تھے یزید کے لشکر میں، ایک کا نام سنان ہے دوسرے کا نام شمر ہے۔ خوارج کے ماتھوں کے سجدوں کے نشان تھے، حفاظ قرآن تھے کہ مولوی فرماتے ہیں مجھے کسی کو مارنے میں اتنی تکلیف نہیں جتنی خوارج کو تھی، کہ سامنے وہ چہرے تھے جو سجدوں والے چہرے تھے، سینوں میں قرآن بھرا ہوا تھا، لیکن اگر مودت ختم ہو جائے تو انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مین پوائنٹ پہ آتا ہوں، اہل بیت کا کام کیا تھا، رسول کا کام کیا تھا، اولیاء کا کام کیا تھا۔ دیکھیے آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہو، خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں، آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہو آپ کا جو موٹیو ہوتا ہے اس کا نام ہے محبت۔ آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، کس کی محبت ہے؟ بیوی بچوں کی محبت۔ اگر محبت نہ ہو تو محنت نہ ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ بندہ ایک نوکری کو ذہن میں رکھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے میں کمیشن کے ایگزام میں پاس ہو رہا ہوں، کیونکہ اس چیز کی محبت ہے، یہ دن رات کیا کر رہا ہے؟ محنت کر رہا ہے۔ آپ سب لوگ مجلس میں آئے، کسی نے گھسیڑ کے آپ کو نہیں لایا، یہ محبت تھی جس نے قدموں کو اٹھوایا۔ محبت ہی ہے نا، محبت سب کچھ کرواتی ہے نا، محبت رلاتی ہے نا، محبت ہنساتی ہے نا۔ واللہ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی ہے کبھی 9 مہینہ اس بچے کو پیٹ میں نہ رکھتی، محبت ہے جو اسے پوری رات جگواتی ہے۔ تو سب سے بڑا موٹیو انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب خطرناک بات کیا ہے، اگر محبت اچھے سے ہو بندہ اچھا بن جاتا ہے، اگر محبت برے سے ہو بندہ برا بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ انبیاء کا کام کیا ہے، اولیاء کا کام کیا ہے، ائمہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء اور ولیوں اور نمائندوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں صحیح محبت ڈالے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غلط محبت ڈالے۔ بس اتنا کام، اتنی آسانی ہے، شیطان یہ محبت نکالے گا یہ محبت ڈال دے گا۔ ہم سے اسی لیے محبت نہیں مانگی، اعلیٰ ترین درجہ مانگا مودت، سب سے اعلیٰ۔ خلاصہ کر رہا ہوں کہ محبت بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، اولاد سے کرو، گھر سے کرو، مال سے کرو، زمان سے کرو، وطن سے کرو، بدن سے کرو، لیکن جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ سب کچھ بندہ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، یہ مقام کیا ہے؟ مودت کا مقام ہے، محبت کا مقام نہیں ہے۔ تو میں جوان سے پوچھوں، اگر آزمانا چاہتے ہو آج کی اس محفل میں کہ رسول سے مودت ہے یا محبت ہے، کہنا تو آسان ہے، کہنے میں کیا ہے، 4 گھنٹیاں لگانا، 4 خوشبو لگا دینا، 4 بلب جلا دینا، یہ محبت کا اظہار ہے، مودت کا نہیں۔ مودت اعلیٰ مقام ہے، محبت میلاد کرواتی ہے، محبت نعرہ لگواتی ہے، محبت محفل میں بلاتی ہے، محبت نعت پڑھواتی ہے، لیکن جس کے دل میں مودت ہو وہ نماز شب پڑھواتی ہے۔ کہ میں نے ایک سال ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے۔ کوفے والوں نے 20 سے 25 ہزار خط آقا حسین کو لکھے نا کہ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، اور جس کے دل میں مودت تھی اسے حسین نے خط لکھا۔ کتنے تھے جو رسول کے ساتھ تھے، نبی کو دیکھا، لیکن ایک تھا جس کو رسول نے دیکھا نہیں، بہت کم، لیکن مودت والا تھا۔ جب آئے تو کہا مجھے اویس کی خوشبو آئے۔ مودت فاصلوں کو نہیں دیکھتی۔ آج بھی اگر تیرے دل میں مودت آ جائے تیرا مقام بہت بلند ہے۔ مودت
قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تو میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا مولانا کوئی ٹیسٹ بتائیے مجھے کیسے پتا چلے محبت ہے یا مودت ہے. میں نے کہا آزماؤ کہ تیرے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے، اور مودت بولتے تو ہے مجھے آل رسول سے مودت ہے، لیکن ہوتی کسی اور سے. ذرا اس کو بندہ ٹیسٹ کرے کہ کس سے. میں نے کہا مثال کے طور پر صبح 4 بجے 5 بجے رسول کی مودت نماز کو اٹھاتی ہے کہ نہیں بولا؟ آنکھ نہیں کھلی. میں نے کہا اچھا چلو روڑی کا کوئی سخی بندہ ہو، سخی ہیں کہ نہیں پتہ نہیں مجھے، یہاں کوئی سخی بندہ ہو روڑی کا اور بولے صبح 4:30 بجے جو بھی میرے گھر آئے گا میں اسے 5 لاکھ دوں گا. میں نے کہا جاؤ گے؟ کیا مولانا سوؤں گا ہی نہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ سے محبت ہے پر 5 لاکھ سے محبت ہے. نیند کی قربانی، بندہ سو نہیں رہا پوری رات. تو دیکھیے ہر بندے کی قیمت ہے. ایک قیمت خدا لگاتا ہے، ایک قیمت میں خود لگاتا ہے. میں کہاں پہ بکتا ہوں؟ ہر بندے کی قیمت ہے. میں نے ایک پولیس والے کو دیکھا 50 روپے پہ بک گیا، اس کی قیمت ہی 50. ایک آفیسر قیمت کی 10 لاکھ، قاضی شورے کی قیمت کی سکے اور درہم. تیری قیمت کیا ہے؟ کیا تو ایک نگاہ حرام پہ بک جاتا ہے؟ کیا تو ایک پیسے کی آفر ہے؟ ہر بندے کی قیمت ہے نا. بندہ بولے کہ نہیں مولانا 2 لاکھ، اچھا 4 نہیں میں نہیں لوں گا، 20 نہیں لوں گا، 1 کروڑ. دل گھومے گا نا، سختی نرم ہوتا جائے گا. اچھا 1 کروڑ سوچوں، چلو 2 3 50 بھی تو بندہ گرے گا نا. کہیں نہ کہیں تو بندہ کہتا ہے نا. ہر انسان کی کمزوری ہے. اب یہ مت سمجھیے کہ جو میری کمزوری نہیں وہ اس کی بھی. ایک بندہ بولتا مولانا میں تو بڑا نمازی ہوں. چلو نمازی ہو لیکن نگاہ حرام میں بھی کنٹرول ہے. ایک بندہ بولتا میں بڑا مولائی ہوں. میں نے کہا نہیں، تو سگریٹ کے ایک ہی اس پہ تو ڈوب جاتا ہے. یہ تیری کمزوری ہے. دیکھ تیری کمزوری کیا ہے. اہل بیت نے، رسول نے اپنی کسی چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. دشمن نے کہا حسین سے اکبر کو ماروں گا، کہ اکبر میرا ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے. کہ حسین سے اصغر کو ماریں گے، اللہ کا ہے. اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا، لیکن فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، ہمارا چاہنے والا ہلکی سی ہواؤں پہ ڈوب نہیں جاتا، بھاگ نہیں جاتا، گر نہیں جاتا. یہ مضبوط ہوتا ہے پہاڑ کی. اس کی کوئی چیز کو نہیں. اس کی قیمت اگر کوئی لگا سکتا ہے تو اس کا خدا لگا سکتا ہے. اور اے مسلم یہ جان لے تیری قیمت جنت سے زیادہ کم نہیں ہے. اس کو بہت کم میں بیچ نہ دینا. اسی لیے نبی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نسل، رنگ، حسب، نسب، نسبت کوئی چیز معیار نہیں ہے. سوال یہ تیرے اندر محبت کس چیز کی ہے، اور جس کی محبت ہے اسی کے لیے تو دن رات تک وہ کرتا ہے. اگر محبت رسول کی ہے تو رسول کو خوش کرے گا. اگر محبت اہل بیت کی ہے اہل بیت کو خوش کرے گا. اگر محبت خدا کی ہے خدا کو خوش کرے گا. آئیے اللہ کی دربار میں دعا کریں کہ پروردگار آج کے دن ہم سب کے دلوں میں رسول کی اور آل رسول کی اور اس کے سچے صحابیوں کی محبت دلوں میں ڈال. پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسے تیرے سچے بندے تھے. دیکھیے دعا کرنا بھی ایک ہنر ہے. اکثر لوگ آتے ہیں کربلا کہتے ہیں مولا حسین مہران گاڑی دلا کے، کوئی کہتے ہیں مولا حسین موٹر بائک نہیں وہ دلاتے. تو ہمارے استاد کہتے تھے امام حسین بھی ان کو بچہ سمجھ کے کھلونے دے دیتے. بچہ باپ سے ضد کرتا ہے نا کھلونے کے لیے، تو فرمایا وہ بھی کھلونے سمجھ کے، ان کو بچہ سمجھ کے اللہ کی دربار میں دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کے صدقے میں عطا بھی کر دیتا ہے. آیت اللہ قرآنی بہت اچھا جملہ فرماتے جب کربلا جاؤ تو حسین سے خدا مانگو. کربلا جاؤ تو امام حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پہ بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو. سب سے معرفت کی دعا کیا کرو. یہ باتیں دعا کی باتیں سب سے زیادہ اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد کیا کرو.
محفل میں بیٹھنے ثواب ہے، لیکن اپنے مرحومین کی قبور پہ ضرور ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آپ ان کو کچھ عطا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، زیادہ نہیں، ایک سورہ حمد انسان پڑھ لے۔ اور یاد رکھیے ماں باپ کی دعا مرنے کے بعد بھی بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا پریشانی میں، کہتا ہوں چلے جاؤ مرحومہ ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ، اس کے قدموں اور سانس راندی پہ بیٹھ کے دعا کرو، اے خدا ماں کے صدقے میں یہ دعا قبول کر دے۔ ماں باپ کا اتنا رافت اور رحمت کا سایہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو رسول کے صدقے میں انا وعلی ابوا هذه الامه میں، اور علی اس امت کے تو باپ ہیں، تو وہ روحانی باپ ہیں نا، ایک طرح حقیقی ماں ہے۔ اگر سیدہ سے محبت ہے تو آج کے دن گھر جا کے ماں کے قدموں کا بوسہ دے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو نیابت رسول میں کہ یا رسول اللہ آج آپ نہیں، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ نہیں دے سکتا، تو میں اپنے والد کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہوں۔ ہر وہ کام جس سے وہ خوش ہونا، اگر رسول کے ہاتھوں کو بوسہ دو کہ رسول زیادہ خوش ہوں گے، یا اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دو، یقیناً اپنے والد کے ہاتھوں کو بوسہ دو کہ رسول زیادہ خوش ہوں گے۔ بندہ رسول کا احترام کرے، رسول زیادہ خوش ہوتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کا احترام کرے، تو ان کے احترام میں ماں باپ کا احترام ہے نا۔ تو پروردگار ہمیں ہر طرح کی اہل بیت اور رسول خدا کی نافرمانی سے بچا، ہمیں ایسا بنا جیسا رسول خدا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا قبر کی پہلی رات، برزخ میں، قیامت میں رسول خدا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار